المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور قرآن کریم کی مقدس کتاب اس کو پورا کرنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا کرم ہے۔ سمجھنے والے کے لیے، سوچنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور سبق اسی کے لیے ہے جو آدمی اس سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی تمام کتابیں اور ان کتابوں میں سب سے افضل فضیلت والی کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی ایمان والا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتا ہے، اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا سنانا، قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم جس کے سینے میں محفوظ ہے اس کی زیارت کرنا، اس کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک قصہ نہیں بلکہ ہزاروں قصے ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی اس کی جو اشیاء ہیں، جو اس کے سامان ہیں ان کی، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، یا قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتیں جن کے دلوں میں محفوظ ہے، کسی نے ان کا ادب و احترام کیا، ان کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند فرمایا۔ آج بات کرتے کرتے ہی اتنا کا قصہ میرے یاد آ گیا۔ ایک سال ہم پڑھے ہیں مولویت کا، جب ہمارا تیسرا سال تھا، ہم اکلا خانپور میں پڑھے ہیں۔ اکلا خانپور یہ میرٹھ کے اندر، ضلع میرٹھ کے اندر ایک گاؤں ہے، بڑا گاؤں ہے، وہاں پڑھتے تھے۔ تو گاؤں وغیرہ میں جب طلبا کی دعوت ہوا کرتی تھی تو اس موقع پر ہم گاؤں میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک بہت بڑے میاں رہا کرتے تھے، بہت بزرگ تھے، لیکن ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے اندر سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد درجے رکھا تھا۔ جب وہ کسی عالم کو دیکھتے، مدرسے کے کسی استاد کو دیکھتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور بغیر چائے پلائے اپنے گھر سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی بیٹھک پر رہا کرتے تھے۔ اساتذہ ہی نہیں بلکہ کوئی ادنا سے ادنا طالب علم بھی جب ان کے یہاں جایا کرتا یا راستے سے گزرا کرتا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو ضرور چائے وغیرہ پلایا کرتے، الا کہ کوئی کسی کے پاس مجبوری ہوتا الگ بات ہے۔ لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ کتنا بلند کر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ انہی دنوں کا قصہ ہے جب میں وہاں تھا، وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ جب وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں جب وہ سجدے میں گئے تو سجدے سے نہیں اٹھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کی حالت میں پیارے ہو گئے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ترین جگہ وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی قریب کی چیز نہیں ہے جتنی سجدہ ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کہ سجدہ کریے واقترب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مقرب اور قریب ترین اپنا ساتھی اور ساتھی بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا عظیم درجہ اس کو حاصل ہوا، صرف کسی وجہ سے، آداب کی وجہ سے، علماء کرام کا ادب کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کا ادب کرنے کی وجہ سے جن کے دلوں میں قرآن کریم محفوظ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی جگہ موت دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ قرآن کریم کو دیکھنے والے کا اور قرآن کریم کو ادب کرنے والے کا کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم آج بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے۔ اب اس میں درمیان میں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک قصہ ہے، ایک قصہ بھی ہے۔ اس قصے کے اندر سمجھنے والوں کے لیے ذکر بھی ہے، یعنی کہ ہنسی بھی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک شخص رہا کرتے تھے، ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن جس نام سے وہ مشہور تھے ان کا نام تھا بندو۔ تو وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کی زندگی کے اندر زیادہ دین نہیں تھا، مسلمان تھے، سب چیزوں کے اوپر یقین تھا، ایمان تھا، لیکن مساجد وغیرہ کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، ان کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ دیندار تھی، اللہ والی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر میں کس طریقے سے اپنے شوہر کو، اپنے سردار کو، اپنے سرتاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کروں، کس طریقے سے ان کو مسجد کی طرف بھیجوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دے، قرآن کریم وغیرہ پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن بیوی دعا کرتی، ان کو کہا کرتی، کئی دن ہو گئے، اتفاق سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے بہت سوچ کر سمجھا کر بیوی نے کہا کہ اللہ کے واسطے میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں، صرف ایک مرتبہ آج مسجد کے اندر آپ تشریف لے جائیں، صرف آج آپ مسجد کے اندر تشریف لے جائیں، انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں گے اور وہاں بیٹھنے والے، رہنے والے، نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے دل کو بدل دے۔ لیکن وہ شخص گئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے لیے وہ شخص گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ مسجد کے اندر، کیونکہ بہت سے آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے، الگ ہی مزاج ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطاری کا دسترخوان۔ یہ پہلے بہت سارا یہ رواج تھا کہ مساجد کے اندر بہت سارے آدمی افطاری کیا کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کا سامان مسجد میں لے آئے اور دسترخوان لگا لیا اور سب نے آ کر وہیں افطار کر لیا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو لوگوں نے ان کو بلایا، بہت پیار محبت سے ان کے ساتھ میں پیش آئے اور یہ دیکھا کہ وہ وہی شخص ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتا، اس کو بٹھایا، دسترخوان پر بٹھا کر اس کو افطاری کرائیں۔ افطاری کرانے کے بعد میں وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ یہاں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مل رہی ہیں مسجد میں آنے کے بعد میں۔ اس کے بعد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر کھانے کا دسترخوان لگایا، پھر اس نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد میں پھر جب وہ شخص گھر گیا تو گھر جانے کے بعد میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پگلی اس دن سے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی کہ مسجد میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ملا کرتی ہے، میں تو روزانہ مسجد میں چلا جایا کروں گا۔ یہ بات ہنسی کی ہے لیکن سبق آموز ہے۔ تو بیوی بڑی خوش ہوئی کہ کم از کم اس نے ایک وقت کی نماز تو پڑھی،
ایک وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز تو ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل نرم فرما دیں گے۔ لیکن بیوی نے پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک نماز اور ہوتی ہے، اس نماز کو عشاء کہا جاتا ہے، آپ اس کے اندر جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ چنانچہ ان کے دماغ میں یہی تھی کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو نماز سے پہلے دسترخوان لگتا ہے اور نماز کے بعد ہی دسترخوان لگتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گئے اور جانے کے بعد میں پھر انہوں نے وضو کیا اور انتظار کیا کہ کوئی دسترخوان بچھائے گا، لیکن کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا اور نماز کے لیے سبھی حضرات کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز کے بعد میں سبھی آدمی مشغول ہو گئے سنت نوافل وغیرہ میں۔ اس کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ دسترخوان بچھے گا، لیکن دسترخوان نہیں بچھا۔ اب تراویح کھڑی ہو گئی۔ جب تراویح اس شخص نے پڑھنی شروع کی تو اب 2 رکعت ہوئی، اس نے سوچا کہ اب فارغ ہوں گے، پھر 2 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہو گئی، اس نے سوچا کہ اب فارغ ہوں گے، 6 رکعت ہوئی، اسی طریقے سے 10 رکعت ہو گئی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر اب کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جب امام صاحب سجدے میں گئی تو وہ شخص کھڑا ہوا اور نماز کے درمیان سے ہی بھاگ گیا، نماز کے درمیان سے ہی بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر اتنا بگڑا کہ قسم کھا رہا ہوں آج کے بعد مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اب بیوی سمجھ گئی تھی کہ اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع کیے ہیں، سجدے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اس نے قیام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کے سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص اس کے بعد میں سو گیا، لیکن جس وقت میں وہ صبح میں اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے بجائے اس کے کہ بیوی اس کو کہتی، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کو ایسی چیزیں دکھا دی کہ وہ فوراً سحری میں اٹھا، اس نے سحری کا کھانا کھایا اور فوراً مسجد کی طرف لپک کر مسجد کے لیے آ گیا۔ اب اس قصے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تراویح ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو قرآن کریم مکمل ہونے کی وجہ سے یہاں سے بندوں کی طرف بھاگ کر نہیں جانا۔ اس لیے پورے رمضان کی تراویح ہم سب کو پڑھنی ہے، 27، 28، 29، 30، اگر 30 روزے ہوں تو 30 تراویح تک ہمیں مسجد میں ضرور آنا ہے، کیونکہ اب یہ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر شب قدر نہیں ہے، دوسرا عشرہ ہے اس کے اندر شب قدر نہیں ہے۔ جو شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ آخر عشرے کے اندر رکھی ہے۔ جو پہلا عشرہ ہے اگر کوئی آدمی اس کا اعتکاف نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی گناہ نہیں دیتا۔ اگر دوسرے عشرے کے اندر کوئی آدمی اعتکاف نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی گناہ نہیں دیتا، لیکن اگر تیسرے عشرے کے اندر بھی کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سبھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی فضیلت و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شب قدر ہو اور یہ اعتکاف کا جو معاملہ ہے اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہی آدمی صرف تسبیحات پڑھے گا، وہی ذکر و اذکار کرے گا، یہ تو ہم سب کے لیے ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ آدمی تو بن گیا مسجد میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے بھی سب کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں۔ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں شب قدر ہوتی ہے، ان راتوں میں جاگنے کا ماحول بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ اور سبب بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آج ہر طرف موت کی وجہ سے ہاہاکار ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ جب بھی اپنے موبائل وغیرہ کا فیس بک، اپنے موبائل وغیرہ کا واٹس ایپ یا ٹویٹر وغیرہ کھولتے ہوں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہی خبر ملتی ہوگی کہ آج فلاں جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آج فلاں جگہ فلاں آدمی کا فلاں بیماری کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لیے اس لیے کہ موت یہ نہ دیکھتی ہے کہ بچہ ہے، نہ دیکھتی ہے کہ جوان ہے، نہ دیکھتی ہے بزرگ ہے، یہ تو جب جس کے پاس آ جاتی ہے اسی کو پکڑ لیتی ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی آرا۔
اجل کہتے ہیں موت کو، اس نے سکندر کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، فاتح اعظم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ دارا یہ بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی ہے، لیکن جب موت آئی ہے تو موت کے چنگل میں پھنس گیا اور یہاں سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو آگے کھولنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے مکانوں میں بیٹھ کر، اپنے ٹھکانوں پر بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ آج اتنی موت ہو گئی، فلاں جگہ آج اتنی موت ہو گئی، فلاں جگہ فلاں آدمی ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن ہم سب کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، تجھے غافل کر دیا ہے اس دنیا کی رنگ بو نے۔ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہی آدمی جا رہا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہے، اس کا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک دن تمہارا بھی جنازہ اسی طریقے سے اٹھنا ہے، ایک دن اسی طریقے سے موت کے گڈھے کے اندر، اندھیری کوٹھڑی کے اندر تم کو بھی جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر توبہ اور استغفار کر لو۔ بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ بڑے بڑے مایا ناز علماء اکرام، بڑے بڑے علماء صلحاء اتقیاء، بڑے بڑے اللہ والے ان سے بیعت تھے، یعنی کہ ان کے مرید تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، ان راستہ تک پہنچنے کے لیے علماء اکرام نے ان سے رابطہ کر رکھا تھا، اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنی خانقاہ کے اندر 2 شعر لکھ کر لٹکائے ہوئے تھے، 2 شعر لکھ کر لٹکا رکھے تھے۔ وہ شعر یہ تھے: رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، کہ دنیا کے اندر رہ کے انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی بشر آتا ہے، جو بھی انسان آتا ہے دنیا میں، یہ کہتی ہے قضا، قضا کہتے ہیں موت کو۔ جو بھی انسان آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوئی اذان، پیدا ہوئے تو اذان ہوئی اور گئے تو ہوئی نماز، ابن ذرا سی دیر میں آئے اور چلے گئے۔ یعنی کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، اور جب مرتا ہے تو نماز ہوتی ہے۔ یہ ذرا سا وقفہ ہے اذان اور درمیان کا، اس ذرا سی دیر میں آدمی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اپنے نام اعمال کو یا تو اچھے اعمال کی وجہ سے یا برے اعمال کی وجہ سے بڑھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اصل زندگی ہے، اس اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس میں سبھی کے لیے، نوجوان کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ بچپنے نے تجھ کو برسوں کھلایا، بچپنے نے تجھ کو برسوں کھلایا، اور جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے پھر کیا کیا ستایا، اور آئے گی موت تو کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت تو کہیں بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ ہم اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مسلمان ہم کہلاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی جو سچی اور اچھی علامت ہوتی ہے، اس علامت کو، اس پہچان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، کہ موت، وہ لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب موت کا وقت آئے گا، اذا جاء اجلهم،
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ گیا، موت کی سیکنڈ اور موت کی منٹ آ گئی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، تو پھر نہ منٹ ادھر ہوتی ہے نہ سیکنڈ ہوتی ہے، ولا يستقدمون، نہ کسی کے لیے اتنا کہنے کی ہمت ہوتی ہے کہ مجھے فلاں کام کر لوں، فلاں عمل کر لوں، اتنا کہنے کی بھی کسی کے پاس میں جسارت نہیں ہوتی ہے۔ تفرون، اس موت سے جس سے تم بھاگتے ہو، فإنه ملاقيكم، وہ تمہارے پاس میں آنے والی ہے، تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم کو متوجہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ آج وقت ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گڑا کر توبہ کر لے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کر لے، بدلاؤ پیدا کر لے۔ یقیناً جو بیماری آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے، اس عذاب کو کس طریقے سے دور کریں، اس بیماری کو، اس وبا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بیٹھکوں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ان تبصرے کرنے کی وجہ سے اس کا کچھ حل نکلنے والا نہیں ہے، کچھ بھی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اس وبا کو بھیجنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس وبا کو ختم کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور مشکلات آتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبائیں، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جس کے جیسے اخلاق ہیں ان اخلاق کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جس کی زندگی جیسی گزر رہی ہے اسی زندگی کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندگی گزر رہی ہے، اسی زندگی کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ ایک موٹی سی بات میں اپنی سنا کر ختم کرتا ہوں، بہت عبرت کی چیز ہے، بہت سبق کی چیز ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، کوئی بھی انسان مر جاتا ہے، چاہے اس میں ہمارا بھائی ہو، چاہے اس میں ہمارے والد ہو، چاہے اس میں ہمارے بچے ہوں، ہماری بہن ہو، رشتہ دار ہو، قریبی آدمی ہو، دوست وغیرہ ہو، کوئی بھی ہو تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا۔ سکندر کا جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے جب موت اس کے پاس میں آ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ اب دم واپسی ہے، اب واپسی کا کوئی سامان نہیں ہے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ چارپائی پر پھیلا کر اس طرح کھول دیے اور اس نے کہا کہ دیکھو لوگوں، میں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، پوری دنیا پر میں نے حکومت کی، لیکن آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ دیکھو کیا ہے، میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ خالی جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں مال کمانے کی وجہ سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کس طریقے سے مال کما رہے ہیں، کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، ہمیں ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھتا ہے۔ خیر، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد میں سب جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، جو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جو اس کے والدین ہوتے ہیں، کوئی اس کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی اس کو ایسی دوائی نہیں دے سکتا کہ جس سے وہ دوبارہ سانس لے اور آنکھیں کھول سکے، کوئی اس کو ایسا جام نہیں پلانے والا ہے کہ جو اس کو دوبارہ کھاٹ سے کھڑا کرنے کے بعد میں، چارپائی سے کھڑا کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے۔ چنانچہ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور روح اس کے اندر سے نکل چکی ہوتی ہے، جب پاس میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اے میرے پیارے بچے، میں نے تجھے کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہیں بھولا ہے، میں جب بھی تجھے آواز دیا کرتی تھی تو فوراً لبیک کہا کرتا تھا، فوراً یہ کہا کرتا تھا کہ میں حاضر ہو گیا، اماں جان بتائیے کیا بات ہے۔ لیکن آج وہی ماں جب یہ کہہ رہی ہے، جو بچہ اس کا سامنے پڑا ہوا ہے، جب اس بچے سے یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے آج تجھے کیا ہوا، آج تیری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے، آج تیرے سانس کیوں نہیں چل رہی ہے، جبکہ تو میری بات پر لبیک کہنے والا تھا، آج آخر کیا وجہ ہے؟ میرے بیٹے ایک مرتبہ لبیک کہہ دے، ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں حاضر ہوں، ایک مرتبہ صرف اپنی زبان چلا دے، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ لیکن
بچے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے والد کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میں نے چاہے اپنی زندگی کسی بھی طریقے سے گنوائی ہے، کسی بھی طریقے سے میں نے مال کمایا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ تجھے خوش رکھنے کے لیے تیرے کپڑوں کا معاملہ ہو، تیرے کھانے پینے کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے کا تیرا عیش و عشرت کا سامان ہو، میں نے کبھی تیرے سے منہ نہیں پھیرا ہے۔ میرے بچے آج تو مجھے بتا، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تیرے لیے حاضر ہوں، لیکن صرف ایک مرتبہ اپنی زبان چلا کر دکھا دے، ایک مرتبہ اپنا سانس نکال کر دکھا دے۔ لیکن بچے کی طرف سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، جس کے سامنے وہ اپنے راز کی بات سب بتلایا کرتا تھا۔ جب وہ آپس میں ملا کرتے تھے تو محبت کی شعائیں ان کے چہروں سے نکلا کرتی تھی۔ آج وہی بیوی کھڑے ہو کر کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے ہمراز، میرے سرتاج، آج آخر کیا وجہ ہے؟ آپ تو اتنی محبت کیا کرتے تھے، میں جب بھی کوئی بات کہا کرتی تھی آپ فوراً لبیک کہہ کر میرے کام کے لیے، میری چیز کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھ کھولتے تو میرے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن کوئی بھی آواز نہیں نکلتی ہے، کوئی بھی آواز نہیں نکلتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، کتنے ہی گھر ہیں جن گھروں کو موت نے اجاڑ دیا ہے، کتنے گھر ہیں جس کو موت نے اجاڑ دیا ہے، اور کتنی محفلیں اور مجلسیں ہیں جن کو موت نے اجاڑ دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہ قبر ہے، اور اس کے بعد میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تگودو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور یہ صرف اس پر نہیں بس کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم موبائل میں بیان سن کر اپنی چیز کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، جبکہ موبائل کے اندر بتانے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص ہوتے ہیں وہ ان کے اعتبار سے مسئلہ بتلایا کرتا ہے، اور ہم اس مسئلے کو سن کر اپنی زندگی کے اندر اس کو لاتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس میں ائمہ ہے، علماء ہیں، ہمارے پاس میں سبھی حضرات موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ میں اپنی زندگی کا نچوڑ رکھے، ان سے آ کر پوچھیں کہ کن چیزوں پر چل کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کس نہج پر کام کرنا چاہیے، کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل بھی صاف ہو جائے، ہمارے ذہن و دماغ بھی صاف ہو جائے، کس لیول پر ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی تیاری کرے نہ کرے موت آنی ہے، کوئی تیاری کرے نہ کرے موت آ کر رہے گی، موت آئی آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اس لیے سب کو تیاری کرنی ہے، سب کو ایک مرقد کی طرف جانا ہے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ حکیم اختر صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں پاکستان کے، اور جس وقت میں ہندوستان آزاد ہوا اس سے پہلے ہندوستان میں ہی تھے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قدم سوئے مرقد، سو کے معنی آتے ہیں طرف کے اور مرقد کے معنی آتے ہیں قبر کے، کہ قدم تو جا رہا ہے قبر کی طرف، نظر سوئے دنیا اور نظر جا رہی ہے دنیا کی طرف۔ یہ کس چیز کی انسانیت ہے؟ آدمی جس چیز کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ آگے میرے سامنے دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس کے بعد میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آدمی اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حکیم اختر صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر لکھا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا